اسلام کہتا ہے کہ ہم وہ راستہ آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ عدل کا تیسرا معنی انسان کا اپنے اور مخلوق کے درمیان ہے کہ انسان انسانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، عدل کا معاملہ کرے، ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم باہر تو بڑے اخلاق بنائے پھر رہے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ اور معاشرے میں ہمارا ایک نام ہو، لیکن ہم اپنے بیوی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر رہے ہو، اس کے حقوق ادا کرنے سے کترا رہے ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کر رہے ہو، ان کی تعلیم پر دھیان نہ دے رہے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ تو ہوٹلوں پر کھا رہے ہو اور ہماری بیوی ہمارے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرا شوہر کھا کر آ رہا ہے، اور پھر شوہر آ کر کہے کہ میں تو کھا کر آ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو۔ اگر دوستوں کے ساتھ کھا رہے ہو تو پارسل اپنے گھر بھی لے آؤ تاکہ اپنے بچے خوشی سے کھا سکے، اپنی بیوی خوشی سے کھا سکے اور اپنے ماں باپ خوشی سے کھا سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں جو کبھی بھی ہم کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں کی رضامندی کی کوئی فکر نہیں ہوتی جو ہمیں ہی اپنی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بال بچے اپنے باپ ہی کے بارے میں سوچتے ہیں، بیوی اپنے شوہر ہی کے بارے میں سوچتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور بچے ہیں کہ ان کو ان کی کوئی فکر نہیں، کوئی قدر نہیں۔ اس لیے انصاف کا معاملہ ہو، سب کا دھیان ہم رکھنے والے ہو۔ اگر نوکری ہم کر رہے ہیں، ملازمت ہم کر رہے ہیں، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو پوری ایمانداری کے ساتھ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 2 گھنٹے سستی کر رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں، اور مالک جب تنخواہ دے رہا ہے تو پوری وصول کر رہے ہیں۔ یہ بھی ظلم ہے مالک کے ساتھ، اور مالک کا کام ہے کہ مزدور کے سلسلے میں وہ مزدوری پوری کر لے تو فوراً اس کی تنخواہ ادا کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ مالک کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں لیکن مزدور کو آزما رہا ہے، مزدور کو پریشان کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ عدل کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ چیزیں کریں گے میرے بھائیوں تو معاشرے میں ایک ہنستا کھیلتا معاشرہ ہمیں نظر آئے گا۔ اور یہ جو شکوے شکایت ہے کہ ملازم مالک کے پاس نوکری کر رہا ہے، اللہ روزی روٹی اس کے ذریعے دے رہا ہے، اور آج ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جہاں انسان نوکری کر رہا ہے، جہاں ڈیوٹی کر رہا ہے، اسی مالک کی برائی کرتا پھر رہا ہے، اسی کے بارے میں غلط سلط باتیں چلا رہا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک عجیب المیہ چل پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، مالک کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس ملازم کے ذریعے اللہ میری کمپنی کے کام چلوا رہا ہے اور مجھے روزی روٹی مل رہی ہے۔ ملازم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس مالک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے روزی روٹی فراہم کر رہا ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کے سلسلے میں اگر احساس ہوگا میرے بھائیوں تو یہ جو وبائیں چل رہی ہے، یہ جو المیہ پھیل رہا ہے کہ ملازم مالک کی شکایت کر رہا ہے، مالک ملازم کی شکایت کر رہا ہے، میاں بیوی کی شکایت کر رہا ہے، بیوی میاں کی شکایت کر رہی ہے، ماں باپ بچوں کی شکایتیں کرتے پھر رہے اور بچے ماں باپ کی شکایتیں کرتے پھر رہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، عدل کا معاملہ کریں گے، انصاف سے کام لیں گے تو ہنستا کھیلتا معاشرہ نظر آئے گا اور کوئی کسی پر ظلم نہیں ڈھائے گا۔ ہر کوئی شخص ایک دوسرے کی تعریف کرے گا کیونکہ ہر کوئی کسی کا حق ادا کر رہا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے آج کے دور کا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب میرے حق ادا کریں، لیکن دوسروں کے مجھ پر کیا حق ہے اس کے ادا کرنے کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ چیز ہے، یہ مسٹیک ہو رہی ہے۔ اس لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کی نوبت آ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوست دوست سے جدا ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے میرے بھائیوں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
اس کی ہم ضرور تفسیر حضرت امام صاحب سے معلوم کریں، بیٹھے 5-10 منٹ دیں، اور اگر کوئی سوال کرے کہ اسلام اس دھرتی پر کیا چاہتا ہے تو اس آیت کریمہ کو پیش کر دے کہ اسلام ان 3 چیزوں کو کروانا چاہتا ہے اور ان 3 چیزوں سے رکوانا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔